گزشتہ برس ستمبر کے آخری ہفتے میں جب وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں مریم نواز کے داماد راحیل کے پاور پلانٹ کے لیے انڈیا سے مشینری درآمد کرنے کا معاملہ درپیش تھا تو پی ٹی آئی نے اس معاملے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے قبل جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ برملا اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی کا بھی فون ٹیپ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ وزیر اعظم کا بھی۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ ضروری امر ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہی۔ علاوہ ازیں 16 اکتوبر 2020 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ان کا فون ایجنسیاں ٹیپ کر رہی ہیں۔ اس بات کا انکشاف انہوں نے پارلیمانی اجلاس کے دوران کیا جب پی ٹی آئی کے ایم این اے شکور شاد نے وزیر اعظم سے شکایت کی کہ ان کا فون ایجنسیاں ٹیپ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیا کہ میرا فون بھی ٹیپ کیا جا رہا ہے، میری فون کالز اور پیغامات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، فون ریکارڈنگ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندے کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ریکارڈنگ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں، میں کرپشن اور منی لانڈرنگ نہیں کر رہا، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ ڈیجیٹل دنیا میں جاسوسی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عام ہے۔ 2013 میں ایڈورڈ اسنوڈن نے انکشاف کیا کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی موبائل بات چیت کی جاسوسی کے لیے سمیں ہیک کرتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اب نگرانی کے لیے فزیکل ایگزسٹنس ضروری نہیں رہی۔ ایڈورڈ اسنوڈن امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے کا ایک سابق انٹیلیجنس کانٹریکٹر تھا جس نے ایس این اے کی اعلیٰ سطحی خفیہ نگرانی کی سرگرمیوں کا انکشاف کیا۔ یہ سرگرمیاں اسی طرز کی تھیں جیسی جی سی ایچ کیو یا گورنمنٹ کمیونیکیشنز ہیڈ کوارٹر کی، جو برطانوی حکومت کا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کا ادارہ ہے اور حکومت اور مسلح افواج کو سگنلز، انٹیلیجنس اور معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے۔ 2009 سے 2013 تک نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں کانٹریکٹ پہ کام کرتے ہوئے اسنوڈن نے این ایس اے کے نگرانی کے پروگراموں اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی۔ مئی 2013 میں اسنوڈن نے ہانگ کانگ کا رخ کیا جہاں وہ دی گارڈین کے نامہ نگاروں کے لیے این ایس اے کی دستاویزات لے کر آیا۔ دی گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ نے این ایس اے کی نگرانی اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں سے متعلق رپورٹیں شائع کرنے کے ساتھ اس کی دریافتوں کے بارے میں اسنوڈن کے انٹرویوز لیے، جس کے فوراً بعد اسنوڈن نے اپنی شناخت ظاہر کی۔ جون 2013 میں امریکی حکومت نے اسنوڈن پر جاسوسی ایکٹ کے تحت جاسوسی کا الزام لگایا اور اس کی حوالگی کی کوشش کی، تاہم ہانگ کانگ کی حکومت نے اس کی حوالگی کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی اور اسنوڈن روس فرار ہو گیا جہاں وہ اس وقت سے مقیم ہے۔ اسنوڈن کی دریافتوں نے کئی انتہائی خفیہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پروگراموں سے پردہ اٹھا دیا جس میں پرزم نامی ایک خفیہ ڈیٹا مائننگ آپریشن بھی شامل تھا جس میں ایپل، فیس بک، گوگل اور اے او ایل جیسی کمپنیوں کے صارفین کا نجی ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مزید برآں اسنوڈن کے انکشافات میں ایک عدالتی حکم بھی شامل تھا جو انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے ادارے ویریزون کو اپنے لاکھوں صارفین کا میٹا ڈیٹا این ایس اے کے حوالے کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ موبائل گیجٹ میں نگرانی کے لیے مثالی ٹولز بنائے جاتے ہیں۔ ایسا ان بہت سے آلات کی وجہ سے ہے جو گیجٹ کا حصہ ہوتے ہیں، جن میں مائکرو فون، کیمرے، جی پی ایس، وائی فائی شامل ہیں، یا وہ آلات ہیں جن میں اسٹوریج کی گنجائش شامل ہوتی ہے۔
اکثر ہیکرز جدید ٹیکنالوجی کی مدد کے بغیر بآسانی موبائل فون کو ہیک کر کے یا وائرلیس کمیونیکیشن میں دخل اندازی کر کے اپنے ٹارگٹ کی نگرانی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سیل فون کی نگرانی میں موبائل فون پر ہونے والی بات چیت اور ٹیکسٹ پیغامات کو ٹریک کرنا، بگنگ کرنا، خفیہ طریقے سے بات چیت سننا اور ریکارڈنگ کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں لوگوں کی نقل و حرکت کی نگرانی بھی شامل ہے۔ یہ نقل و حرکت فون آن ہونے پر موبائل فون سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ٹریک کی جا سکتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر سیل فون کی نگرانی کئی ذرائع سے کی جاتی ہے، مثلاً اسٹنگ رے آلات کے ذریعے۔ اسٹنگ رے ڈیوائسز ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سیل فون ٹاور کی طرح کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے قریبی سیل فونز متعلقہ ٹاورز کے بجائے ان ڈیوائسز کے ذریعے ڈیٹا کو کنیکٹ کرتے اور منتقل کرتے ہیں۔ یہ عمل اینڈ یوزر سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ڈیوائس آپریٹر کو کسی بھی گفتگو کے ڈیٹا تک مکمل رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مین ان دا مڈل اٹیک یا درمیان سے کیے جانے والے حملے کی ایک شکل ہے۔ اسٹنگ ریز کا استعمال قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے لوگوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے اور موبائل فون سے کی جانے والی گفتگو، نام، فون نمبر اور ٹیکسٹ پیغامات تک رسائی اور اس گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال میں ٹارگیٹڈ ایریا کے اندر تمام موبائل فونز کے ڈیٹا کی نگرانی اور ڈیٹا کو جمع کرنا شامل ہے۔ اس قسم کے حملے سے بچاؤ کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن، مثلاً سگنل کا استعمال کرپٹوگرافک حکمت عملیوں کے ذریعے اسٹنگ رے ڈیوائسز کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ ٹارگیٹڈ نگرانی کس طرح ممکن بنائی جاتی ہے؟ دیکھیں، موبائل فون پر گھنٹی بجنے کی صلاحیت کو غیر فعال کر کے اس فون میں بگز پیدا کیے جا سکتے ہیں، جس سے کال کرنے والے کو اپنے ٹارگیٹڈ موبائل کے مائکرو فون تک رسائی حاصل کرنے اور سننے کے لیے فون پر کال کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بگ کال کرنے والے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کال ریسیو کرنے والے کی طرف سے کالوں کا جواب دیے بغیر اس کی گفتگو کو سن سکے۔ سیل فون کی جاسوسی کے سافٹ ویئرز۔ سیل فون جاسوسی سافٹ ویئر دراصل سیل فون بگنگ، ٹریکنگ اور مانیٹرنگ سافٹ ویئر کی ایک قسم ہے جو موبائل فون میں خفیہ طور پر انسٹال کیا جاتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر ان فونز سے گفتگو کو سننے اور ریکارڈ کرنے کے قابل بنا سکتا ہے جن پر یہ انسٹال ہوتے ہیں۔ سیل فون جاسوسی سافٹ ویئر کو سیل فون پر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر کچھ ٹیکنیکس کے ساتھ کسی دور دراز مقام سے ٹارگیٹڈ سیل فون کی نگرانی یا اس کے تعاقب کو ممکن بناتے ہیں۔ مثلاً نقشے پر ریئل ٹائم میں ٹارگیٹڈ سیل فون کی پوزیشن کے دور دراز مشاہدے کی اجازت مل جاتی ہے، یا مائکرو فون کو فعال کر کے فاصلے سے بات چیت تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور اس بات چیت کو ممکنہ طور پہ آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ مائکرو فونز تک رسائی کے ذریعے کال کے دوران یا سیل فون کے قریب ہونے والی گفتگو کو کیپچر کرنے کے لیے فون اسٹینڈ بائی پر ہونے پر چالو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر فون ایکٹیو نہیں ہے، یعنی آپ اس وقت گفتگو نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن فون اسٹینڈ بائی پہ ہے، تو بھی اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ ہر مرتبہ جب کوئی سیل فون پر نمبر ڈائل کرتا ہے تو ریموٹ الرٹس یا ٹیکسٹ پیغامات وصول کیے جاتے ہیں۔ ان سافٹ ویئرز کے ذریعے ٹیکسٹ پیغامات اور کال لاگز کو دور سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سیل فون جاسوسی سافٹ ویئر اس وقت بھی ٹارگیٹڈ فون پر مائکرو فون کو فعال کر سکتا ہے جب فون استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ موبائل سرویلنس عام طور پر ایک ٹارگیٹڈ حملہ ہوتا ہے جس میں نگرانی کے مقاصد پہلے سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حملوں میں عام طور پر اعلیٰ حکام اور سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں عدلیہ کے اراکین اور ان کی فیملی بھی
اس قسم کی جاسوسی سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ ہیلو رافیہ، کیا ہوگا یار؟ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا کیا یہ اور لوگوں کو بھی کیا ہے، اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے، اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت، اس سے تمہاری جی ہاں جی، یہ آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر۔ مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے۔ اچھا سر، ہاں جی، تو اب بتائیں اب کیا کرنا، کیا ہوگا؟ ابھی ٹکٹ تو چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہاں اوبیسلی، کیا سی بات کر رہے ہیں، وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس، 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹفٹ ڈالنے آ جائیں بس۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت۔ کوئی باہر ٹھوکی کسی طریقے دے نال جو گلا کرتی اے جی خاتون لی بول دی گئی سر میں پتا کی سوچیا سی نکی موٹی گل کر تو میں کرتی تھی، پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی، وہ کہنے لسن میاں پونکے کھلوتے نے، یہ بھی گل ٹھیک ہے، ایک جواب تسی جگہ دیتا ہے یہ روایت ہے۔ دوسرا میری جہی ہے نا، میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے، وہ کرے جگہ کہ میں